کہ ایک مرتبہ اللہ کے ولی عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ حج کے دورے پہ گئے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ کی طواف کرنے کے بعد، حج ارکان ادا کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ گئے اور آنکھیں لگ گئی۔ لگنے کے بعد خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ دو فرشتے آسمان سے زمین کی طرف نزول ہو رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں۔ ایک فرشتے نے کہا کہ اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں؟ دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس سال 6 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پہلا والا فرشتہ کہنے لگا کہ اس سال کتنے حاجیوں کا حج قبول ہوا؟ دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے اس سال کسی حاجی کا بھی حج قبول نہیں ہوا، یعنی 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول نہیں ہوا۔ اسی میں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں کھل گئی اور میں بے چین بے قرار ہو گیا کہ 6 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، حج بیت اللہ کے ارکان ادا کیے، لیکن کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا۔ اسی 6 لاکھ حاجیوں میں سے میں بھی ہوں۔ اتنے میں ایک آواز آئی، فرشتوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو حج کے لیے نہیں آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حج بیت اللہ، حج کے ارکان کا ثواب عطا فرمایا، اور ان کے وسیلے سے سارے حاجیوں کی 6 لاکھ حاجیوں کا حج بھی قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی آنکھیں کھلی، عبداللہ بن مبارک اس شخص کی تلاش میں دمشق کے رہنے والے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے دمشق کے لیے سفر باندھا اور پہنچنے کے بعد پتہ لگایا عبداللہ بن موافق کا نام کون ہے۔ پتہ لگانے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کا کون سا ایسا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ حج کے لیے بھی نہیں گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج بیت اللہ کا ثواب عطا فرمایا، حج کا ثواب عطا فرمایا، اور آپ کی وسیلے سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔ اتنا سننا تھا، علی بن موافق بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ہوش میں آنے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ آخر آپ کا کون سا ایسا نیک عمل ہے، آپ کا کون سا ایسا نیک کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج کا ثواب عطا فرمایا؟ انہوں نے کہا اے عبداللہ بن مبارک، میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، میں 30 سال تک حج بیت اللہ کی جانے کے لیے تمنائیں کرتا تھا، اور میں نے محنت کر کے جوتے سی کر کے 300 درہم جمع کیا تھا، اور میں اس بار حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہونے والا تھا، اور صبح کو میں حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ رات کو میری بیوی نے کہا اے میرے شریک حیات، آپ صبح حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، میری آخری خواہش ہے، آخری تمنا ہے، آپ پوری کر دیجئے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں نے کہا بتاؤ کیا تمنا ہے؟ میری بیوی نے کہا، میری بیوی حاملہ تھی، انہوں نے کہا مجھے گوشت کھانے کا شوق ہے، گوشت کھانے کا تمنا ہے، آپ میری تمنا پورا کر دیجئے۔ عبداللہ بن مبارک کو یہ سارا داستان بیان کرتے ہیں۔ علی بن موافق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج اتنی رات کو کہاں سے گوشت لے کے آؤں؟ میری بیوی نے کہا کہ پڑوس میں گوشت پک رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، آپ جا کر کے ان سے ایک پیالہ گوشت مانگ کے لائیے۔ میں ان کے گھر گیا، جانے کے بعد میں نے کہا بھائی جان آپ کے گھر پہ گوشت بن رہا ہے، تھوڑا سا گوشت دے دیجئے، آج صبح میں حج کے لیے روانہ ہونے والا ہوں۔ میری بیوی نے خواہش ظاہر کی ہے اور انہیں گوشت کھانے کا شوق ہے، میں انہیں گوشت کھلا دوں گا اور میں صبح حج کے لیے روانہ ہوں گا۔ اتنا سنتے ہی وہ شخص زارو قطار رونے لگا، روتے روتے آنسو پوچھتے ہوئے کہا بھائی یہ گوشت میرے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ علی بن موافق فرماتے ہیں بھائی کیا بات ہے، آپ کے لیے حلال ہے میرے لیے حرام ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ بھی کلمہ پڑھنے والے ہو، میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ بھی نماز پڑھنے والے ہو، میں بھی نماز پڑھنے والا ہوں، آپ بھی روزہ رکھنے والے ہو، میں بھی روزہ رکھنے والا ہوں، آپ بھی دین شریعت کو ماننے
ماننے والے ہو، میں بھی دین شریعت کو ماننے والا ہوں، لیکن آپ کے لیے حلال ہے، میرے لیے حرام ہے، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ اتنا کہنا تھا، وہ شخص کہنے لگا کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور میرے بچوں کی موت اصل پہ کھڑی تھی، میرے بچوں کی موت مجھے سامنے نظر آ رہی تھی، میں نے اپنے بچے کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور میں نے سوچا کہ 3 دن ہو گئے ہیں، میرے بچے کی حلق سے نیچے ایک نوالا تو دور، ایک گھونٹ پانی تک میرے بچے کی حلق سے نیچے نہیں اترا ہے۔ میں پریشان ہو گیا تھا، گھبرا گیا تھا کہ میرے بچے کی موت ہے اور تھوڑی ہی دیر میں میرے بچے کی موت تڑپ رہی ہے، میرے بچوں کی موت مجھے نظر آ رہی ہے۔ جب میرے بچوں کی مجھے موت نظر آ رہی تھی، میں نے جنگل سے باہر گیا جہاں پہ مردے پھینکے جا رہے تھے، میں نے دیکھا ایک گدھا مرا پڑا ہے، ان کا گوشت کاٹ کر کے لایا اور اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے پکا رہا ہوں تاکہ میرے بچے اس کو کھا کر کے اپنی بھوک مٹا لے اور مرنے سے بچ جائے۔ اتنا سننا تھا، علی بن موافق زارو قطار رونے لگے اور رونے کے بعد اپنے گھر آیا۔ آنے کے بعد انہوں نے جو 300 درہم جمع کیا تھا حج بیت اللہ کے جانے کے لیے، انہوں نے حج بیت اللہ کے لیے روانہ نہ ہوا، سارا رقم لا کر کے اس غریب بھائی کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے میرے دوستو، جب انہوں نے اس کے حوالے کر دیا اور جب عبداللہ بن مبارک یہ بیان سنے تو سمجھ گئے کہ یہی نیک عمل ہے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حج کا ثواب عطا فرمایا، اور انہی کی وسیلے سے یہی نیک عمل کی بدولت 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی غریب بھائی بھوکا ہے یا پیاسا ہے تو انہیں ہمیں کھانا کھلانا چاہیے، پانی پلانا چاہیے، بھوکا ہے تو کھانا کھلانا چاہیے، پیاسا ہے تو پانی پلانا چاہیے، کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، پیاسے کو پانی پلانا ثواب کا کام ہے۔ تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں اگر بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے تو ہمیں چاہیے ہم ان کی مدد کریں، کہ ان کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وسیلے سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالی اس بیان سے ہم سب کو سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔